ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنی پوری سلطنت میں اعلان کروایا کہ جو بندہ بھی میری قبر میں ایک رات کے لیے سوئے گا اس کو میں اپنی پوری جائیداد حتیٰ کہ میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کروا دوں گا۔ تو یہ بات ساری سلطنت میں پھیل گئی، تو ایسا کرنے کے لیے کوئی بھی رضامند نہ ہوا، قبر میں سونے کے لیے کسی نے بھی حامی نہ بھری۔ بادشاہ نے اپنی ساری جائیداد کے ساتھ سونا، چاندی، زیور اور حتیٰ کہ اپنی بیٹی کا رشتہ بھی اسے کروانے کا وعدہ کیا۔ کچھ دن بعد ایک شخص جو بہت غریب تھا، وہ اس کے پاس ایک بکری تھی، وہ بادشاہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں یہ کام کرنے کے لیے رضامند ہوں۔ تو قبر کی کھدائی کی گئی، تو اس میں اس شخص کو ڈالا گیا۔ جب وہ شخص اس میں ڈالا گیا اور اس کے اوپر مٹی دی گئی، تو رات کو فرشتے آئے اور انہوں نے اس سے سوال کیے شخص سے کہ جو تمہارے پاس بکری ہے، تم اس کو ٹائم پر پانی پلاتے تھے یا نہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ پلاتا تو تھا، مگر یہ نہیں پتا کہ ٹائم پر یا نہیں۔ تو فرشتے اسے مارنا شروع کر دیتے ہیں اور اسے بیہوش کر دیتے ہیں۔ پھر اس سے سوال کرتے ہیں کہ اسے کھانا ٹائم پر دیتے تھے کہ نہیں؟ تو شخص آگے سے جواب دیتا ہے کھانا تو دیتا تھا، لیکن یہ نہیں پتا ٹائم پر دیتا تھا کہ نہیں۔ تو فرشتے پھر اسے مارنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ بیہوش ہو جاتا ہے۔ اس طرح ساری رات اس سے سوال جواب ہوتے رہتے ہیں۔ جب اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو بادشاہ اسے نکالنے کے لیے وہاں قبر پر جمع بادشاہ اس کا استقبال کرنے کے لیے قبر کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب وہ شخص قبر سے باہر نکلتا ہے تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور 2 دن غائب رہتا ہے۔ جب بادشاہ اس کا پتہ لگاتا ہے اور اس سے پکڑ کر پوچھتا ہے کہ تم نے اپنا مشکل کام تو پورا کر لیا، اب تم سلطنت کے بادشاہ بننے لگے ہو اور تم یہاں سے بھاگ گئے ہو؟ تو اس پر اس شخص نے کہا کہ میرے پاس صرف ایک بکری تھی اور میں نے اس کا حساب دیا تو مجھے ساری رات مار پڑی۔ اگر میں اس سلطنت کا بادشاہ بنوں گا تو مجھے کتنی مار پڑے گی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی امیر یا غریب نہیں ہوتا۔ امیر اور غریب نیکی اور برائی میں ہوتا ہے۔ جو نیک کام زیادہ کرتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ امیر ہے، اور جو گناہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں غریب ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اوکے، گڈ بائے، لائک کرو۔